ناظرین، اگر ہم یہ کہیں کہ آج کا دن چین کے نام رہا تو یہ بالکل غلط نہ ہوگا، کیونکہ آج صبح سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں چینی وزیر اعظم یہاں پاکستان پہنچے ہیں، پرتپاک ان کا استقبال کیا گیا، ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی، اور انہوں نے جو ہے وہ انوگریشن بھی کی ہے نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی، اور گارڈ آف آنر جب پیش کیا گیا اس موقع پر وہاں پر آرمی چیف جو ہیں وہ بھی موجود رہے، ساتھ ساتھ ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ شامی صاحب، سر خواب دیکھتے ہیں اور شاید کہا جاتا ہے کہ خواب پورے ہو رہے ہیں۔ ایک وہ وقت پاکستان جناب آئسولیشن میں جا رہا ہے، ممالک جو ہیں وہ بات چیت ان سے نہیں ہو رہی ہے، سفارتی تعلقات منقطع، لیکن آج بالکل مختلف اور بڑے شاندار مناظر دیکھنے کو ملے ہیں۔ اصل میں پاکستان جو ہے نا، وہ جو سو کالڈ سفارتی تنہائی ہے اس میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہوا۔ اچھا، تو وہ تو یہ کہا ہماری تو جو جاتا اندرونی سیاست ہے نا، یہ اپوزیشن حکومت پر الزام لگاتی رہتی ہے اور حکومت اس کا مقابلہ کرتی رہتی ہے۔ اچھا، اور پاکستان تنہائی میں مبتلا ہو گیا ہے، سفارتی تنہائی میں۔ آپ کو جب یہ مشرقی پاکستان میں جب فوجی کارروائی ہوئی تو اس وقت بھی جنرل اسمبلی جو ہے اقوام متحدہ کی، اس نے بھاری تعداد میں پاکستان کے موقف کی تائید کی تھی صحیح، اور کہا تھا کہ پاکستان کو ایک حق حاصل ہے اپنی اندرونی سرکشی پر قابو پانے کا۔ ٹھیک، تو بہرحال اب چونکہ اپوزیشن جو ہے منہ زور ہے اور وہ سفارتی تنہائی کا شور مچاتی رہتی، تو پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان میں چین جو ہے سر فہرست ہے، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، ترکی ہے، ایک اور اس کے بعد یعنی یہ وہ ممالک ہیں جن پر پاکستان بھروسہ کر سکتا ہے، اعتماد کر سکتا ہے۔ ٹھیک، اور امریکہ کو دیکھ لیجئے اور برطانیہ کو دیکھ لیجئے، تو وہ بھی ہم انہیں اپنے دشمن ملکوں میں شمار تو نہیں کرتے نا۔ پاکستان جو قائم ہوا تھا تو اس میں جو امریکہ کا جو تعاون ہے، معاشی تعاون بھی اور فوجی تعاون بھی، اس کی وجہ سے پاکستان کی تعمیر میں اور ترقی کا راستہ کشادہ کرنے میں بہت مدد ملی۔ صحیح، تو اس کے بعد 1954 میں ہم شامل ہوئے نا معاہدے میں، یعنی سینٹو میں، پھر سیٹو میں، اور اتحادی بن گئے امریکہ کے۔ 1965 کی جنگ تک یہ ایک اعتماد کا رشتہ برقرار رہا اور پاکستان اور امریکہ جو ہیں وہ انہوں نے ایک دوسرے کی کو سپورٹ کیا، ایک دوسرے کی طاقت بنے۔ اور اس وقت بھی پاکستان نے اسرائیل کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کیا اور کبھی امریکہ کی خواہش کے مطابق UN میں ووٹ نہیں دیا اسرائیل کے حوالے سے۔ صحیح، تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں انہوں نے پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں بڑی مدد کی، اور 1965 کی جنگ جو ہے اس نے ان تعلقات کو نقصان پہنچایا، صحیح، کیونکہ اس سے پھر امریکہ نے کہا کہ ہمیں آپ نے یہ جنگ جو ہے امریکی ہتھیار اس میں کیسے استعمال ہوئے ہیں، اور پھر امریکہ نے یعنی اسلحہ روک دیا، ہتھیار روک دیے انڈیا کے بھی اور پاکستان کے بھی جنگ کے دوران۔ صحیح، اور جو انڈیا تھا وہ تو کوئی امریکی ہتھیاروں پہ اس کا تو کوئی دار و مدار تھا ڈیپینڈنٹ نہیں تھا اس وہ پہ۔ تو سوویت بلاک میں تھا اس وقت، وہ تو امریکہ کے قریب ہوا 1962 کی جو جنگ ہے چین کے ساتھ۔ صحیح، اس کے بعد تو امریکہ اگر ہتھیار روک لے یا پرزے فاضل جو ہے ان کی سپلائی روک لے تو انڈیا کے دفاع پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن پاکستان جو ہے اس کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا، وہ بے دست و پا ہو گیا، تو پاکستان کو اس سے نقصان پہنچا، اور پھر جب بد اعتمادی پیدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد پاکستان جو ہے چین کے ساتھ پاکستان نے اپنے تعلقات ہمیشہ بہتر رکھے ہیں۔ پاکستان امریکہ چین کو تسلیم نہیں کرتا تھا، امریکہ کہتا تھا وہ فارموسا جو تائیوان ہے وہ اصل چین ہے،
اس کو وہ ویٹو پاور تھی تائیوان جو ہے، اور اصل چین جو ہے وہ ممبر ہی نہیں تھا اقوام متحدہ کا، صحیح، لیکن پاکستان اس کی حمایت کرتا رہا، ون چائنا پالیسی، چائنا کے ساتھ رہا، اور بالآخر چین اور امریکہ کے درمیان مصافحہ ہوا، رابطہ ہوا، اور ان کے تعلقات قائم ہوئے۔ اس میں بھی پاکستان نے بنیادی کردار ادا کیا۔ ہنری کسنجر، یحییٰ خان کا دور حکومت تھا، صحیح، ہنری کسنجر آئے اور ایک خفیہ دورے پر وہ بیجنگ پہنچے، اور اس طریقے سے چین اور امریکہ کے درمیان جو مفاہمت کا آغاز ہوا۔ اس وقت سوویت یونین جو ہے وہ الگ تھا، تنہا تھا، اور چین کی ترقی میں خود امریکی جو ادارے ہیں انہوں نے بھی کردار ادا کیا، انویسٹمنٹ وہاں ہوئی، صحیح، اور پھر یہ اور چین کی ایکسپورٹ مصنوعات کی امریکہ میں ہوئی، تو بھی پھر دونوں یہ ملک جو ہیں ایک عرصے تک ساتھ ساتھ آگے بڑھے، اور دونوں کو اس کا فائدہ ہوا۔ پھر اس کے بعد اب چین کے ساتھ اب امریکہ کی تھوڑی سی کھٹ پٹ چل رہی ہے، کیونکہ چین اب ایک ایمرجنگ پاور ہے، بالکل، اور ظاہر ہے کھٹک رہا ہے، جو ایک بڑی طاقت ہے اس کی نظروں میں۔ بہرحال پاکستان نے چین کے معاملے میں کبھی امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، امریکہ کی رائے نہیں مانی، جبھی آئرن بردرز کہلائے نا، یہاں تک، اور دونوں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے، اور 1965 کی جنگ جو ہے اس میں چین نے بھرپور طریقے سے پاکستان کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد چین اور پاکستان کی دوستی جو ہے اس کے نئے دور کا آغاز ہوا، مستحکم ہوئی، اور اب پھر یہ دونوں ملک جو ہیں ایک آئرن بردرز سمجھے جاتے ہیں، اور پھر سی پیک شروع ہوا، اور پھر یہاں انرجی کے کارخانے لگے، اور چائنا نے بڑی انویسٹمنٹ کی۔ اس وقت بھی میرا خیال کوئی 22 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ چائنا نے کی یہاں، جی ہاں، انرجی کے کارخانے لگے، بالکل، اور اب بھی آج آپ دیکھتے ہیں کہ افتتاح ہوا ہے گوادر ایئرپورٹ جی ہاں، نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا، اس کا، اور ورچوئل افتتاح ہوا، جی ہاں، لیکن بہرحال افتتاح ہوا۔ تو اب چین اور پاکستان وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ دوستی کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ خطے میں، ہمارے خطے میں توازن پیدا کرتی ہے، صحیح، یہ کوئی امریکہ کے خلاف گٹھ جوڑ نہیں ہے، یہ اپنے خطے میں توازن پیدا کرنے کے لیے ہے۔ امریکہ سے بھی ہم اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، امریکہ کے ساتھ پاکستان کی ٹریڈ بھی ہے، پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ جڑی ہوئی ہے، اور کتنے یعنی افراد پاکستانی ہیں جو امریکہ میں اس وقت رہتے ہیں اور برسر روزگار ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں،